السلام دوستوں، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے دوستوں۔ انشاءاللہ سوال جواب ہم کریں گے، اور سب سے پہلے جو بات میں ابھی کچھ دیر پہلے کرنا چاہ رہا تھا وہ دوبارہ سے کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ دوبارہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس مارکیٹ کا سائز دیکھنا ہے۔ اس کورس کے متعلق بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اور نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آج اس کا پوٹینشیل ہے، کل کو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک گارنٹی انشاءاللہ دیتا ہوں کہ ہر چیز دنیا میں فانی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کئی چیزیں ختم ہونے کے بعد یہ چیز ختم ہوگی۔ پتہ کیوں؟ یہ جی بی او بی یا گیسٹ پوسٹنگ، یا پھر اسے ہم کہتے ہیں پی آر، پبلک ریلیشنز، یہ کام تو جب انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی چلتا تھا۔ آپ نے کبھی بات سنی ہے لفافہ صحافی کی؟ سنی بات آپ نے سنی ہوگی اخبارات میں کہ یہ فلاں لفافہ صحافی ہے۔ یہ کام شروع سے چل رہے ہیں کہ صحافیوں کو پیسے دے کے کوئی کام کرنا ممکن ہے۔ اب اس میں باہر کی جو مارکیٹس ہیں انہوں نے کیا کیا، ایتھیکلی اس کو ممکن بنا دیا کہ ہم نے کوئی دو نمبری نہیں کرنی، لیکن اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ کیسے؟ اگر تو کوئی پروموشنل چیز ہے تو اس کو ہم پیسے دے کے کرواتے ہیں، تو وہاں پہ اسپانسر کی آپشن ہوتی ہے کہ یہ اسپانسرڈ پوسٹ ہوگی، اور ساتھ لکھیں گے کہ بھائی میں نے اس کے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ دوستو، جی بی بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پہ آن لائن کورس کیجیے، یا پھر آپ ہمارے ادارے میں آ کے فیس ٹو فیس کورس کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ روزانہ ہمارے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ پریکٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں، اس کے متعلق معلومات لینا چاہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنا ہے۔ پہلا جو 1 ماہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹریننگ ہوگی آپ کی۔ دوسرے ماہ کے اندر آپ کو بہت ساری پریکٹس کروائی جائے گی۔ یعنی میں نے اپنی ساری ٹیم سے بولا ہوا ہے کہ وہ آپ کو پانی تک نہ پینے دے ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، جب جتنی زیادہ سخت آپ کی تربیت ہوگی اتنی انشاءاللہ قابلیت پیدا ہوگی، اور اتنی ہی چانسز بڑھیں گے کہ آپ کام کر لیں گے اور پیسے انشاءاللہ کمائیں گے۔ یہ آپ کا پہلا قدم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فیوچر کیا تھا۔ فیوچر یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے پی آر کی مارکیٹ، اس میں تقریباً پوری دنیا میں جو کام اس کا ہوتا ہے نا، ہر ماہ میں یہ 40 سے 41 ارب ڈالر کا کام ہے۔ یعنی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری سائز کتنا ہے، کسی مارکیٹ میں جانے سے پہلے انڈسٹری سائز کتنا ہے۔ تو جب ہم لوگ کام کر رہے تھے سروس کے اندر، جو 2010 11 12 میں ٹیلی نار کے ساتھ مل کے اور موبلنگ کے ساتھ مل کے، تو تب پہلی بار پتہ چلا تھا کہ مارکیٹ سائز بھی پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اس میں کتنی گروتھ ہے۔ تو وہاں پہ اب گروتھ تو اچھی خاصی تھی۔ سروے کی مارکیٹ جو ہے 70 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے دنیا میں۔ تو پاکستان میں جو ہے عمر سیف صاحب جو ہیں، جو آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین تھے، ان کی کمپنی ہے جو سروے آٹو کے نام سے، یہ بھی اس پوٹینشیل کو دیکھ کے انہوں نے ایک ہی کمپنی چلائی ہے۔ جب ان کو جاب سے رخصت ہونا پڑا تو انہوں نے ایک کمپنی چلائی تھی۔ وہ کمپنی پتہ کون سی تھی؟ سروے آٹو۔ اچھا، ٹک ٹاک والے جو ہیں، یہ کمپنی آپ کو نہیں دیتی پیسے، لیکن پھر لوگ کیسے پیسے کماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ملینز آف روپیز کما رہے ہیں۔ وہ انفلوئنشر بنتے ہیں، اور جب ان کو آڈینس پسند کرنا شروع کرتی ہے، ان کی بات چیت سنتی ہے، پھر کئی کمپنیز ان کو پیسے دیتی ہیں کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور میرے متعلقہ کچھ کر دو۔ آپ نے کئی ایسے ٹک ٹاکرز کی کبھی کبھی ویڈیو دیکھی ہوں گی جو ان باکسنگ کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں جہاں پہ بھی انفلوئنشرز ہوتے ہیں جن کا دوسروں پہ اثر چھوڑنا ممکن ہوتا ہے، ان کے تھرو مارکیٹنگ کرنا ممکن ہے۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ ریچ کرنا۔ اب دیکھیے گا ہمارے پاس نا برانڈز ہیں جن کی ہم مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی جو ایک برانڈ ایک آیا ہے، کپڑوں کا بڑا برانڈ ہے، ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی فیل ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ڈیل کی۔ اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کی، نمبر 2 ہم نے اپنی ٹیم کے ذریعے بہت سارے ٹک ٹاکر سے رابطہ کیا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں کوئی 200-300 ٹک ٹاکرز سے رابطہ کیا، 150-200 سے ہماری بات چیت طے ہو گئی ہے۔ اب یہ ٹک ٹاکرز کو ہم کیا کریں گے، منا رہے ہیں اس بات پہ، بھائی پیسے نہ لو، آپ کو چیز بھیج دیں گے فری میں، آپ اسے کھول کے دکھا دو، اور اگر چیز اچھی ہے کہ بری ہے بتا دینا۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ ریچ، ٹھیک ہے نا؟
लिहाजा आउटरीच तो कई जगहों पे इन्वॉल्व है। अगली बात सुनिएगा, आप जानते हैं कि अगर वेब प्रोग्रामिंग के काम पकड़ना हो, एसईओ का काम पकड़ना हो, या आपने कुछ भी ऐसा कोई डिजिटल एजेंसी चलानी हो, तो आपको कई बार इसके एक्सपर्ट चाहिए आउटरीच के। वो एक्सपर्ट क्या करेंगे, वो ढूंढ के ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढ के उनसे रब्ता करेंगे और उनको कहेंगे भाई हमारे पास बेटर सर्विसेज हैं। कन्विंस करने के लिए कहेंगे भाई अमेरिका में देखो, अगर मुलाजिम रखोगे आपको बड़ा महंगा पड़ेगा मुलाजिम। पता क्यों? उसकी छुट्टियां में अपनी झीलनी है, उसको कई सहूलतें दोगे तो वहाँ टिकेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक तो पहली फ्रैक्शन जो आपको मिलेगी करेंसी की अच्छी खासी है, यहाँ पे थोड़े पैसों पे लोग काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, और दूसरा आपको यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर हायर करके एक्स्ट्रा खर्चे नहीं उसके झेलने पड़ेंगे। इन बंदों को हम कहते हैं BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, BDM। ये BDM भी तो आउटरीच ही करते हैं। आप इसे अंदाज़ा कीजिएगा, अगर आपके पास एक स्किल आ जाता है ऐसा आउटरीच करने वाला, तो इसके बाद आप कई ज़राए से पैसे कमा सकते हैं, जिसका आगाज़ आपको करना चाहिए GBOB से, गेस्ट पोस्टिंग से। आप उसको अच्छे अंदाज से लर्न करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो इंशाल्लाह से पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर आप कल को इसको मिला के कहीं काम करना चाहें किसी और स्ट्रेटजी से, तो इसकी बेशुमार और ज़राए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ना $2-3 हज़ार हों, यानी अगर आप कमा चुके हों थोड़े से पैसे, इतने पैसे खर्च कर सकें, तो बड़ा सिंपल से काम पता क्या होता है, $2-3 हज़ार हों तो मैं आपको पैसे कमा के दिखा सकता हूँ। $2-3 हज़ार कोई बड़ी रकम नहीं, मुझे मंथली इतने पैसे आएंगे। ये किस तरह से आएंगे? मैं आउटरीच करूँगा व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को आउटरीच करूँगा, और ऐसे यूट्यूबर्स जो मेरे मुतलका होंगे उस काम से मुतलका जो मैं करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ किया मैं कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहता हूँ, मैं अगर सॉफ्टवेयर सेल करना चाहूँगा तो उस कई सॉफ्टवेयर वाले आपको कहते क्या हैं कि हमारे लिंक को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके थ्रू कोई बंदे अगर आके इसको ज्वाइन करेंगे, पेड इसकी मेंबरशिप लेंगे, तो हम आपको कमीशन देंगे, और कई जगहों पे कमीशन जो है अच्छी खासी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे भाई प्रोग्रामर हैं, अब इनके कई क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट्स करते क्या हैं, उनको कई बार सर्वर चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए। तो छोटे भाई ने किया क्या कि चाहिए तो उनको थे सर्वर्स, उन्होंने वैसे भी लेने थे। अगर हमारे लिंक के थ्रू लेते तो हम उससे पैसे कमाते, जबकि क्लाइंट को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, वो हमें कंपनी पे करती है अपने पास से, क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कई बार हमारे थ्रू जाने से डिस्काउंट मिलती है। अब अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो और मैं 2-4 बड़े यूट्यूबर्स को आउटरीच करके मना लूँ, दैट मीन्स डीलिंग के स्किल्स और आउटरीच के स्किल्स अगर मना लूँ, और मैं उनसे कहूँ भाई ये लो $500 या ये लो $1000, एक अच्छी सी वीडियो बनाओ मेरे मुतल्लिक, और इसमें नीचे लिंक लगा देना और कहना कि इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें, इससे डिस्काउंट मिलेगी, फ़लाँ होगा ऐसे। और अगर वो मेरे लिंक से क्लिक करके लोग जाएँ, उनको वाकई डिस्काउंट मिलती भी हो, क्योंकि कई कंपनीज़ अपने एफिलिएट्स को ताकत फ्राहम करने के लिए उनके थ्रू आने वालों को डिस्काउंट्स देती हैं। तो मैं $2-3 हज़ार लगा के उससे जो सेल्स होंगी यकदम मैं उसको बढ़ा लूँगा और मुझे पैसे आने शुरू हो देंगे। ये भी कमाल किसका था, आउटरीच का, और साथ में डीलिंग का। डीलिंग बहुत मैटर करती है। एक बात आपको और बताऊं डीलिंग के हवाले से, आपने GBOB कोर्स किया होगा, और इस कोर्स में पहले जो फ्री कोर्स है देखा होगा, काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की होगी। इसमें कई लोगों को जो मसला आता है ना, वो है डीलिंग का। डीलिंग यानी कम्युनिकेशन आपकी वो कितनी मैटर करती है आपके लिए। आप अंदाज़ा कीजिएगा, हम लोग पंजीरी बेच रहे थे, हम लोग डेकोरेशन पीसीज बेच रहे थे, हम लोग साथ में कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, यानी काफ़ी चीज़ें ऐसी बेच रहे हैं। हमारे डिफरेंट पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर चीज़ें रख के बेचते हैं। हमारा सिस्टम ये है कि वहाँ चीज़ को देख के लोग हमें सवालात करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ग्रुप में, वो क्या कहते हैं उसे, मैसेंजर, वहाँ पे। अब हमारी टीम वहाँ पे उनके प्री सेल क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, उनको रिप्लाई करती है उनको। वो लोग इससे कन्विंस होते हैं और बाय कर लेते हैं। ये प्री सेल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे आप लोगों में से अक्सरियती दोस्तों ने क्लास में दाखिला लेने के लिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमसे बातचीत की, हमारी टीम से बातचीत की होगी, ये कोर्स कब होगा, कैसे होगा, टाइमिंग कैसे, फलां सब कुछ। इन्हें कहते हैं प्री सेल क्वेश्चंस। तो अगर इस तरह के प्री सेल क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं हमें, और हमारी टीम वहाँ पे जवाब देती है, तो उससे हमारी
وہ ٹیم ہماری کنورٹ کرتی ہے اس کو، کنوینس کرتی ہے ان کو، گائیڈ کرتی ہے ان کو. یہ ہے ڈیلنگ. اب بات سننے والی ہے. ہم نے کاسمیٹکس کے لیے کیا کیا، یہاں پہ 2-3 لڑکے رکھے کہ جو سوالات کے جوابات دیں گے. ہماری سیلز یکمشت ڈراپ ہوگی. ہم نے کیا کیا، تھوڑا ایکسپیریمنٹ کیا، خواتین کو اس میں انوالو کیا کہ وہ جوابات دیں. وہ کاسمیٹکس کو زیادہ بہتر انداز سے جانتی ہیں، تو سیلز بڑھ گئیں. ہے نا کمال؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ڈیلنگ کے سکلز، آپ کو اپنی چیزوں کے متعلق پورا اس کا علم ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کو کیسے بتانا کلائنٹ کو، تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا، یہ علم ہونا چاہیے. یہ ڈیلنگ ہے. اور وینڈر کے ساتھ بھی ایسے. یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک اور میل موصول ہوئی. میں نے اس بندے سے کہا کہ میں نے گیس پوسٹ دینی ہے تمہیں اس ریٹ پہ، ڈیلنگ چیک کیجیے گا اس کی. میں نے گیس پوسٹ دوں گا اس ریٹ پہ. ایک میری سائٹ تھی جس کا $50 تھا، باقی 100-150 والی سائٹیں تھیں. میں نے سارے اسے ریٹ سینڈ کر دیے. ڈیلنگ چیک کیجیے گا اس کی. اس نے مجھے فری میں بنا لی ہے. فری میں کیسے بنا لی ہے؟ اس نے کہا بھائی ہم بھی یہ چارج کرتے ہیں، $100-150 چارج کرتے ہیں، تو ہماری یہ ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ پہ میں اتنے چارج کرتا ہوں، لیکن اگر آپ ایسا کرو کہ مجھے آپ گیس پوسٹ دے دو اور میں آپ کو دے دوں گا گیس پوسٹ، تو یہ کیسا رہے گا؟ میں نے فوراً اس کی ویب سائٹ چیک کی. اس کی ویب سائٹ انتہائی ویلیوبل تھی، زبردست پروفیشنل کمپنی کی ویب سائٹ تھی، اور ساتھ میں ان کا بلاگ تھا. تو اس نے یہ جب بات مجھے بتائی، میں نے اس کی سائٹ چیک کی اور اسے میسج کیا بھائی ایگریڈ. میں نے کہا مجھے اپنی ٹاپک سینڈ کرو. اب مجھے اس نے ٹاپک سینڈ کیے ہیں کہ میں اس میں سے چنوں گا کون سا ٹاپک ہے، اور میں وہ اسے کہوں گا بھائی بھیج دے آرٹیکل، لگا دوں گا، اور میرا بھی لگا. ٹھیک ہے. ایک قسم اس کی ڈیلنگ کی. دوسری قسم جس پہ لوگ ڈیلنگ کرتے ہوئے پیسے جب کم بتاتے ہیں تو کئی ایڈمنز جو ہیں وہ ان کو فوراً کہتے ہیں بھائی بھاگ جا، کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن کئی بار ایسے انداز سے لوگ کرتے ہیں، ان سے بارگیننگ کر کے منا لیتے ہیں. لہٰذا ہماری اس کورس میں فوکس کن کن چیزوں پہ ہوگا؟ نمبر 1، آؤٹ ریچ کرنے کے سکلز کون سے ہیں. نمبر 2، آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، بارگیننگ کیسے کرنی ہے. شروع میں آپ جو بڑی بڑی لسٹیں بنا لیتے ہیں اپنی، اور ان لسٹوں کو آئندہ استعمال کرتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کی انوینٹری پہلے آپ نے مینیج کر لی ہے شروع میں، تو آئندہ شاید آپ کو یہ زیادہ بڑی انوینٹری نہیں چاہیے ہوگی. تو پہلی بار ہی ان سے اچھی ڈیلز کر لیجیے، چاہے بہت محنت ہو. تو یہ 2 چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں اسٹرانگلی آپ کو ریکمینڈ بھی کریں گے، اس کی پریکٹس بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ایکسپیریمنٹ سارے جو کیے ہیں ہم نے دکھائیں گے کیسے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. اس میں اگلی چیز آتی ہے جو پیسے کا لین دین، وہ بھی بتائیں گے. اگر آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو کیسے. تو انشاءاللہ میرے اس میں لیکچرز ہیں کچھ، اور کچھ ساتھ میں فرانس صاحب کے ہیں جو کروائیں گے آپ کو کس طرح سے آپ نے آؤٹ ریچ کرنا ہے. فرانس صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کافی سارا کام کر رہی ہوتی ہے، ان کے پاس ہزاروں میں ویب سائٹوں کو آؤٹ ریچ کر چکے ہیں. ہمارے پاس جو ڈیٹا بینک ہے وہ بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے، جس میں بہت بڑی ورائٹی پڑی ہوئی ہے. اور باقی جو لوگ ہیں سستی گیس پوسٹ کے پیچھے جو زیادہ لوگ بھاگتے ہیں، وہ اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن کلائنٹس کو سستی گیس پوسٹیں اثر یا تو نہیں پہنچاتی یا تھوڑا سا پہنچاتی ہیں کلائنٹس کو. تو اگر آپ کلائنٹس کی سکسس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ اور وہ کام کریں، تو آپ کا کاروبار لمبی زندگی پائے گا. فار ایگزامپل آپ دیکھیے، اگر ہم یہاں پہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں، ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوگی، اور آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے، ہم چاہیں گے ہر ایک اسٹوڈنٹ ہی یہاں سے سیکھے اور اس کو آرڈرز لازمی آئیں، کیونکہ آپ لوگوں کی کامیابی جو ہے نا ہماری سسٹم کو چلاتی رہے گی. اگر آپ میں سے ناکام لوگوں کی جو ریشو بڑھ گئی تو ہمارا سسٹم نہیں چلے گا. لہٰذا کلائنٹ کے لیے جو مفید ویب سائٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کریں گے. ہم 2 پارٹ میں کام کریں گے. ایک پارٹ میں سستی ویب سائٹیں، تاکہ جلدی آپ سیلز کے عمل سے گزریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو آرڈر نہ آئے، مہنگی سائٹیں دیکھ کے نا لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں اچھی کوالٹی کو جانچنا اور مہنگی سائٹس کو جج کرنا، اس کو میں اتنے پیسے کیوں دوں. اور ساتھ میں کچھ یہ والی سکلز دیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے بڑی مہنگی ویب سائٹ کو اگر اچھے انداز سے پچ کیا تو اسے فری میں کیسے بنانا ہے. اس کے لیے وہ دوست جن کو کچھ تھوڑا سا کنٹینٹ رائٹنگ آتی ہوگی یا انتمین والا آپ تھوڑا سا سیکھ لیجیے گا. اگر آپ اچھے آرٹیکل تھوڑے سے لکھ سکتے ہیں تو پھر یہ اپرچونٹی بھی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ کو تھوڑا ٹرین کیا جائے کہ اگلے بندے سے فری میں گیس پوسٹ کیسے لینی ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ گیسٹ پوسٹیں فری میں ہی ہوتی تھیں پہلے، اس کے پیسے نہیں تھے، لیکن جب اس کی ڈیمانڈ بڑھی تو لوگوں نے اس کو ایز اے اپرچونٹی لیا اور پیسے کمانا شروع کر دیا۔ لیکن آج بھی لوگ گیسٹ پوسٹنگ فری میں دیتے ہیں۔ یہ پچھلے ویک میں نے بھی 2 گیسٹ پوسٹنگ دی ہیں، کس معیار پہ دی ہیں اور آج لگی بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہاں پہ تاکہ آپ اس کو دیکھ لیجیے ایک بار۔ یہ ویب سائٹ دیکھیے ہماری، اور یہاں پہ میں نے آج ہی پبلش کروائی تھی ایک گیسٹ پوسٹ، اور اس کے میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اس بندے نے مجھے جو گیسٹ پوسٹ لکھ کے دی تھی یہ والی ریسنٹ، ہاؤ ٹو بلڈ یور فریلانس پورٹفولیو فار فری، یہ گیسٹ پوسٹ ہے۔ اس بندے نے جو چیزیں استعمال کی تھیں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اس نے مجھے کیا ای میل کی تھی، میں نے کیوں اس کو فری میں گیسٹ پوسٹ دی ہے، یہ بھی بتائیں گے، کیونکہ انہی معیار پہ آ کے باقی کے اور ویب ماسٹرز آپ کو فری میں گیسٹ پوسٹ دے سکتے ہیں۔ آپ میں سے کون سے دوست ہیں جو کہ انگلش لکھنا اور پڑھنا بیٹر انداز سے جانتے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، گڈ 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 گڈ۔ میرے خیال میں 30% شاید ریشو اس کی ہوگی۔ میں سب دوستوں کے پہلے ہینڈ ایسے نہ کروں، جو سارے ہیں ان کے ہینڈ ریز، تاکہ سارے دوست وہ کر سکیں، ہینڈ ریز کر سکیں جو دوست انگلش اچھے انداز سے جانتے ہیں۔ لیں جی، زبردست ہے۔ یہاں پہ ہیں 8 پرسنز ہیں، 9 اور یہاں پہ تقریباً کوئی ہوں گے شاید 15 سے 20 لوگ ہوں گے جن کی انگلش اچھی ہے۔ باقی دوست ہیں، اس پہ آپ نے مایوسی بالکل اختیار نہیں کرنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے رائٹر اگر ہوتے ہیں پھر آپ ایکسٹرا پیسے کماتے ہیں، اگر آپ اچھے رائٹر نہیں ہیں تو رائٹر کو رکھ لیجئے، لیکن آپ کو ساتھ میں یہ لیکچر لازمی دیا جائے گا کہ آپ نے فری میں منانا کیسے ہے اسے۔ پتہ کیوں؟ اگر آپ صرف اتنا جان لیں کہ میں اگلے بندے کو کس طرح کے ٹاپک سینڈ کروں آرٹیکلز کے، باقی چاہے رائٹر سے لکھوا دیں تب بھی کام چلے گا، لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو ٹپس لازمی دیں گے آپ نے گیسٹ پوسٹنگ فری میں کیسے لینی ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ بڑی ویب سائٹس آپ کو پیسوں کے مول گیسٹ پوسٹنگ نہیں دیتی، یہ اچھا کنٹینٹ ملنے پہ دیتی ہیں، اور آپ اگر بڑی ویب سائٹ کو پچ کر لیتے ہیں کنٹینٹ آئیڈیا اور ساتھ میں اس کو آرٹیکل لکھ کے اپروو کروا کے لگا لیتے ہیں تو یقین جانیں گا ماہانہ 5-6 جسٹ آرٹیکل کرتے ہیں آپ اور زندگی آپ کی اچھے انداز سے گزرتی ہے۔ ایسی ویب سائٹس بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیٹ مینس اگر آپ آج انگلش میں آپ کا کوئی لکھنے اور پڑھنے کا اچھا تجربہ نہیں ہے تو آئندہ 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر کر لیجیے گا، یہاں سے یہ سکلز لازمی لرن کیجیے گا، اور یہاں پہ ریکارڈنگ جو ہوگی، ریکارڈنگ میں یہ چیزیں جائیں گی آپ کے پاس، یہ ساری ٹپس ہوں گی۔ آپ جو دوست ابھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیجیے گا، جو نہیں کرتے کل کو فیوچر میں لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو دوبارہ واپس آ کے ملنا پڑے، آپ نے کوئی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جب کوئی دوست ہماری کلاس کو جوائن کرتے ہیں ہم ان سے 2 ماہ کی کہتے ہیں سپورٹ ہم دیں گے، اور یہ مکمل جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ دوستوں سے واقعی آپ ایکسپیرینس کریں گے، لائف ٹائم کا ریلیشن شپ ہمارا ہوگا، کبھی آپ کو نہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ آپ کو جب مسئلہ آئے آپ واپس آ کے لازمی شیئر کیجیے گا۔ کوئی نئی چیز کرنا چاہیں اس کے لیے مشاورت کرنا چاہیں گے، میٹنگ سے ہٹ کے ٹائم کرنا چاہتے ہیں، میٹنگ ٹائم میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ، آپ علیحدہ ٹائم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرحان صاحب انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں لیکچر، تاکہ آج کی جو ریکارڈنگ ہے لیکچر کی وہ آپ کو ملے لازمی، اور اس کا جو پہلا جو پارٹ ہے وہ ہم اس کو دیکھیں، گیسٹ پوسٹ دکھتی کیسے کی ہے، ہوتی کیا ہے، ویب سائٹیں کیسے سرچ کرتے ہیں، اس موضوع پہ کام کرتے ہیں۔ میرے لیکچرز آپ کے ساتھ جو ہیں لاسٹ 2 لیکچر ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنی ایجنسی کیسے شروع کرنی ہے، اس کو اپنے سسٹمیٹک انداز سے بڑا کیسے کرنا ہے۔ آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 24 گھنٹے ہیں، مہینے میں 30 دن ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس میں ایک خاص لمٹ ہے آپ کی، تو آپ نے اس لمٹ کو توڑنا کیسے ہوگا، آپ نے اپنی ٹیم کیسے بنانی ہوگی، اس کو کیسے استعمال کریں گے کہ آپ کے پاس 10 20 50 ہاتھ ہوں، اور ملٹیپلائی کر لیجئے اپنے آورز کو بھی، اور ساتھ میں اسی حساب سے پیسے کما لیجئے۔ یہ موضوعات میرے ہوں گے، اور ساتھ میں ایک ٹاپک میرا آپ کے ساتھ ایڈ ہو گیا، وہ یہ تھا آپ نے فری میں گیسٹ پوسٹنگ لینے کے لیے کسی کو کون سے آئیڈیاز پچ کرنے ہیں، ان کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، کافی آپ کو دکھاؤں گا میں کیوں مانتا ہوں، میں کیسے مناتا ہوں، دونوں طرفہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ساری چیزیں ریکارڈنگ میں جائیں گی تو آپ وہ ایگزامپل دیکھ کے، ان کی ای میلز کی ٹیمپلیٹ دیکھ کے آپ سمجھ لیں گے کہ ہم آئندہ کیسے کریں گے۔ لیں دوستوں، ٹھیک ہے، سر فرحان آ گئے، چلیں زبردست۔ اچھا دوستو، جو دوست آن لائن ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا نا سوال و جواب کا ایک سیشن ہوگا
تو یہ سیشن آپ کی کچھ لرننگ کے بعد ہوگا، یعنی چند کے آپ کے لیکچرز کرنے کے بعد پھر آپ ان سوالات ان لیکچرز میں سے سوالات نکال لیجیے گا اور اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا۔ جو شارٹ ٹرم کویشچن آپ کے ہوتے ہیں وہ تو فوراً آپ کے لیکچر کے دوران میں ہی ان کے آنسر ملتے رہیں گے، لیکن کئی اور ایسی ہیں چیزیں جو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں، کلیکٹ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اس پہ سیشن کریں گے، کیو این اے سیشن، اور جو سوالات آپ کریں گے سب کے جوابات دیں گے، اور تاکہ آپ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے ختم ہو۔ چلیں دوستو، فرانس صاحب آ رہے ہیں، لیکچر شروع کرتے ہیں ابھی۔ اللہ حافظ۔